Next, execute the instruction. The control unit of CPU passes the decoded information as a sequence of control signals to relevant function units of the CPU to perform actions required by the instruction, such as reading the value from the register, passing them to the ALU to perform the mathematical or logic functions on them. جتنی بھی ساری ایگزیکیوشن ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد نیکسٹ یہ کام ہے کہ دیٹ انسٹرکشن جو کہ فیچ ہوئی ہے ڈیکوڈ ہوئی ہے پھر اس پہ جو ہے اب آیا وہ افیکٹو ایڈریس کے تھرو یا ڈائریکٹ میموری ایڈریس سے ہوئی سارا یہ آپریشن ابھی ایگزیکیوٹ کس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو پاسنگ دیم ٹو دا ALU ٹو پرفارم دا میتھمیٹیکل اور لاجک فنکشن ٹو دیم اینڈ رائٹنگ دا ریزلٹ بیک ٹو دا رجسٹر جو کہ اس پہ سیو ہو جاتا ہے. If the ALU is involved, it sends a conditional signal back to the control unit. جب یہ ساری انسٹرکشن یہ ساری آپریشنس پرفارم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اگر ALU انوالوڈ ہے arithmetic logic unit, it sends a condition signal because یہ لاجیکل آپریشنز ہیں نا, arithmetic logic unit condition signal back to the control unit. تو ہر ایک کے لحاظ سے اگر وہ arithmetic آپریشن ہے یا وہ اگر وہ لاجیکل آپریشن ہے تو اس سے کرسپونڈنگ رزلٹ وہی جو ہے واپس کنٹرول یونٹ کو جائے گا, سگنل جائے گا. دا ریزلٹ جنریٹڈ بائی دا آپریشن از اسٹورڈ ان دا مین میموری, جو کہ اس سارا جو بھی آپریشن پرفارم ہو رہا ہے کیونکہ یہ ساری جو سارے آپریشن پرفارم ہو رہا تھا یہ اتنے ٹائم تک ہوتا ہے جب تک ہمارا سسٹم جو ہے آن ہوتا ہے, مطلب یہ آن ہونے سے لے کے شٹ ڈاؤن ہونے تک یہ ساری آپریشنز پرفارم ہو رہی ہوتی ہیں. اور سینڈ ٹو دا آؤٹ پٹ ڈیوائسز, اگر وہ کوئی ایسا رزلٹ جس کو آؤٹ پٹ ڈیوائس پہ ڈسپلے ہونا ہے تو وہ اسی مطلب آؤٹ پٹ ڈیوائس پہ ڈسپلے ہو جائے گا, چاہے وہ مانیٹر ہے, اگر کوئی اس طرح کی چیزیں اگر اس پہ ہے, یا اگر کوئی پرنٹ کا کمانڈ ہے تو وہ پرنٹ اس کے لحاظ سے کوئی بھی ڈاکومنٹ پرنٹ ہو جائے گا, جو بھی کرسپونڈنگ جو اس کا اپنا جو ایکشن پرفارم ہوگا. بیسڈ آن دا کنڈیشن آف اینی فیڈ بیک فرام دا ALU, ڈپینڈ کرے گا کہ ALU کس طرح فیڈ بیک اس کو شو کرے گا, مطلب یہ کون سا آپریشن ہے, لاجیکل آپریشن ہے, ارتھمیٹک ہے, لاجیکل جو بھی ہے, تو یہ ساری آپریشن اس کے لحاظ سے ایکشن پرفارم ہوگا, اسی کے لحاظ سے فیڈ بیک ہوگا. پروگرام کاؤنٹر میں بی اپڈیٹڈ ٹو دا ڈفرینٹ ایڈریسز فرام وچ دا نیکسٹ انسٹرکشن ٹو بی فیچڈ. پھر یہی جو ہے ون بائی ون اگلا, کیونکہ ہم نے افیکٹو ایڈریس میں پڑھا تھا کہ جب یہ ساری انسٹرکشنز وہ پرفارم ہوتی پھر اگلے پہ جائے گا, ون بائی ون اگلے انسٹرکشن پہ جائے گا. پروگرام کاؤنٹر وہ ہے جہاں سے وہ انسٹرکشن پرفارم ہونی ہے, جو آپریشن پرفارم ہونی ہے وہاں سے اسٹارٹ ہو کے جہاں تک وہ اینڈ ہو رہی ہے, تو سارا یہ مطلب وہاں سے جس طرح وہ اسٹارٹ ہوگا, جس ایڈریس سے اسٹارٹ ہوگا, ٹھیک ہے, اور وہ جہاں پہ اینڈ ہوگا, ٹھیک ہے, تو یہ سارا کچھ ہمارے پاس اسی میں سیو ہوتا ہے, سارے وہ پروگرام کاؤنٹر میں سیو ہوتا ہے ایڈریس جو ہوتا ہے. جیسے یہ ہمارے پاس یہ میموری ہے, ٹھیک ہے, تو یہ پروگرام کاؤنٹر یہاں سے یہ اسٹارٹ ہوگا, ٹھیک ہے, اینڈ ریلیٹیو ایڈریس کہ جہاں سے اسٹارٹ ہو کے جہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ دس از دا پروگرام کاؤنٹر فرام ویئر دا ایگزیکیوشن ہیو بین اسٹارٹڈ, اینڈ دس از دا ریلیٹیو ایڈریس جہاں سے اسٹارٹ ہو کے جہاں تک اینڈ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ دا افیکٹو ایڈریسز جو ہے یہاں سے لے کے یہ پورا دس از دا افیکٹو ایڈریس فرام دا اسٹارٹ آف دا میموری جہاں سے زیرو سے. تو دس از دا پروگرام کاؤنٹر, ہم نے پریویسلی آلریڈی ڈسکس کیا ہوا ہے. اور دس از دا ہول میموری جہاں پہ یہ سارا آپریشن پرفارم ہو رہا ہے, اینڈ دس از دا فائنل جہاں تک یہ اینڈ ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد اگلا انسٹرکشن اسٹارٹ ہوگا تو PC ہمارے پاس یہ ہوگا پروگرام کاؤنٹر جو اگلا ہوگا. پھر اس کے بعد جتنی انسٹرکشن ہوگی, جتنے بھی میموری پہ کام ہوگا, تو وہ اس کے اگلا جو ہے وہ ریلیٹیو ایڈریس ہوگا جتنا یہ آگے جائے گا, جتنے بھی ایکشن پرفارم ہوگا. اور افیکٹو ایڈریس تو وہ پورا ریلیٹیو اور پروگرام کاؤنٹر جو ہے ان دونوں کو ایڈ کر کے ہمارے پاس افیکٹو ایڈریس آ جائے گا.